الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سبق نمبر 8 کو شروع کریں گے، اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو پہلے آپ سابقہ تمام اسباق کو پڑھنا سیکھیے، اس کے بعد آپ سبق نمبر 8 کو پڑھیے گا تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا، آپ زیادہ اچھے انداز میں سیکھ سکیں گے اور آسانی سے پڑھ بھی سکیں گے۔ سابقہ تمام اسباق کی ویڈیوز کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سبق نمبر 8 جس کا نام ہے کھڑی حرکات۔ کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں؟ کھڑی حرکات، سوال پہلا یہ پوچھا گیا کہ کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں، کیا چیز ہوتی ہے؟ کھڑا زبر، یعنی کہ کھڑے زبر کو کھڑے زیر اور الٹے پیش کو ہم کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑا زبر کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ایک چھوٹا سا الف بنا ہوا ہے ریڈ لائن کے اوپر، یہ اس کو ہم کھڑا زبر بولیں گے۔ اب یہ دیکھ لیجئے، یہ لائن ہے لیکن اس کے نیچے بنا ہوا ہے، یہ کھڑا زیر جو ہے اس کو ہم کھڑا زیر بولیں گے۔ اور الٹے پیش یہ دیکھ لیجئے، یہ لائن اس کے اوپر یہ جو ہے وہ 6 ٹائپ 6 کی طرح کا کچھ نشان بنا ہوا ہے، اس کو ہم جو ہے وہ الٹا پیش کہیں گے۔ کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ جو ہے وہ اب کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے۔ دوسری بات بتائی جا رہی ہے، کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ اب کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کھڑی حرکات اور حروف مدہ یہ سیم چیز ہی ہیں، ان کا نام بس تبدیل ہے۔ کھڑی حرکات حروف مدہ کی جگہ پر استعمال ہوتی ہیں کئی مرتبہ، تو اس لیے یہ آپ اس کو برابر ہی سمجھیں اس کے۔ تو اس کو پڑھنے کا انداز بھی وہی ہے جو حروف مدہ کو تھا، یعنی کہ ایک الف یعنی 2 حرکات آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ تو یہ یعنی کہ کچھ مشکل نہیں ہے قواعد اس کے۔ کھڑی حرکات صرف نام چینج ہے اس کا، باقی تقریباً یہ حروف مدہ کی طرح ہے۔ تو ابھی مزید انہوں نے یہ بتایا کہ سبق میں حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کرنا آپ نے سبق نمبر 4 میں ہی سیکھ لیا تھا، مزید اس کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس سبق کو پڑھیں گے اور اس میں بھی حروف قریب الصوت کا خاص خیال کریں گے۔ اب انشاءاللہ ہم سبق کو پڑھنا شروع کریں گے، تو آپ میرے ساتھ مل کے دہرائی کرتے جائیے گا۔ میں پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ مل کے ریپیٹ کرتے جائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا کھڑا زبر تا، تا کھڑا زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی، تو، اب یہ حروف مستعلی ہے، اس کو ہم باریک نہیں پڑھ سکتے، اس کو موٹا پڑھیں گے۔ تو کھڑا زبر تو، تو کھڑا زیر تی، تو الٹا پیش تو، تو تی، تو، ز کھڑا زبر ز، آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ آواز آ رہی ہے ز ز۔ یہ ز اور ذال یہ دو جو حرف ہیں، یہ ان دونوں حروفوں کی آواز تقریباً ملتی ہے۔ یہ تیسرا حرف بھی ہے، اس کی بھی آواز ملتی ہے۔ ہم نے حروف قریب الصوت جب ہم پڑھے تھے سبق نمبر 4 میں تو سیکھا تھا، مزید آپ کو عرض کرتا چلوں، ز اس پر سختی کرنی ہے آپ نے،
ذال اس کو نرمی سے پڑھنا ہے اور ذو اس کو بھی نرمی سے لیکن موٹا پڑھنا ہے. اب پڑھیں گے ز کھڑا زبر ز ز کھڑا زیر زی ز الٹا پیش زو ز زی زو ذال کھڑا زبر ذا ذال کھڑا زیر ذی ذال الٹا پیش ذو ذا ذی ذو. اب یہ بھی انہی کی طرح کی آواز ہے، یہ ذال کی طرح کی. اب اس کو ذا نہیں پڑھنا ہم نے، ذا ذو زبر ذا. یہ حروف مستعلیہ، یہ جو نیلے رنگ کے حروف ہیں نا آپ نے پہلے یاد کر لیے ہوں گے. ہم نے رنگ کو دیکھ کے نہیں پہچان کرنی ان کی، ہم نے زبانیں یاد کر کے پہچاننا ہے حروف مستعلیہ کو. تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے زبانیں یاد کیے ہوں گے. تو یہ جو حرف نیلے رنگ میں ادھر یہ حروف مستعلیہ ہے. اب اس کو ہم ذو کھڑا زبر ذو پڑھیں گے، ذا نہیں پڑھیں گے. ذا پڑھیں گے تو یہ والا حرف بن جائے گا، مکس ہو جائیں گے حروف قریب الصوت، آواز مل رہی لہٰذا ہم فرق کریں گے. ذو کھڑا زبر ذو ذو کھڑا زیر ذی ذو الٹا پیش ذو ذو ذی ذو ثا کھڑا زبر ثا ثا کھڑا زیر سی. اس حرف کو پڑھتے ہوئے خاص خیال رکھیے سا سیٹی کی آواز نہیں آئے. سا کھڑا زیر سی سا الٹا پیش سو فا سی سو سین کھڑا زبر سا سین کھڑا زیر سی سین الٹا پیش سو سا سی سو. اب یہ صاد آ گیا آگے. اب اس کو ہم سو پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ ہے. صاد موٹی آواز میں پڑھا جائے گا، باریک پڑھیں گے سا پڑھیں گے صاد کو تو یہ سین کی طرح ہو جائے گا، ان کی آواز مل جائے گی، پتہ نہیں چلے گا کہ آپ صاد پڑھ رہے ہیں کہ سین پڑھ رہے ہیں. صاد کھڑا زبر صو صاد کھڑا زیر صی صاد الٹا پیش سو صو صی
صو. دال کھڑا زبر دا. دال کھڑا زیر دی. دال الٹا پیش دو. دا دی دو. دود کھڑا زبر دو. اب دیکھ لیجئے دود بھی حروف مستعلیہ ہے، اس کو باریک پڑھیں گے دا. دود کو اب دا پڑھیں گے تو یہ دال کی طرح لگے گا دا. تو یہ جو حروف ہے مل جائیں گے آپس میں، آواز ان کی مکس ہو جائے گی، پتہ نہیں چلے گا آپ کون سا حرف پڑھ رہے ہیں. لہٰذا ضروری ہے کہ آپ ان میں آواز کا فرق کریں اور حروفوں کو الگ الگ پڑھیں. دود کھڑا زبر دو. دود کھڑا زیر ضی. دود الٹا پیش دو. دو ضی دو. کاف کھڑا زبر کا. کاف کھڑا زیر کی. کاف الٹا پیش کو. کا کی کو. قوف کھڑا زبر قو. اب اس کا بھی خیال کیجئے، دیکھیے یہ بھی قوف حرف مستعلیہ کا، اس کو بھی کا پڑھیں گے، اس کو بھی کا پڑھیں گے آپ، تو دونوں مکس ہو جائیں گے. اس کو آپ نے قو پڑھنا ہے، اس کو کا. اب اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ دونوں حروفوں کی آواز ایک نہ ہو. قوف کھڑا زبر قو. قوف کھڑا زیر قی. قوف الٹا پیش قو. قو قی قو. اب دیکھیے یہ بھی ہا ہے، یہ بھی ہا. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرح سے پڑھتے ہیں دونوں کو برابر میں ایک جیسا، یا ہا کو ہا پڑھ دیتے ہیں یا ہا کو ہا، یعنی کہ فرق نہیں کرتے ہیں خاص. حالانکہ ہا الگ حرف ہے، ہا الگ حرف ہے، ان کا مخرج الگ ہے، یہ حرف الگ ہیں. اب یہ جو ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، ہا حلق کے درمیان والے حصے سے، تو اس کی ان دونوں کی آواز میں بھی واضح فرق کریں گے. ہا کھڑا زبر ہا. ہا کھڑا زیر ہی. ہا الٹا پیش ہو. ہا ہی ہو. ہا کھڑا زبر ہا. ہا کھڑا زیر حی. ہا الٹا پیش حو.
حا حی حو. اب یہ حمزہ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں سبق نمبر 3 میں کہ الف کے اوپر جب بھی کوئی سائن یعنی کہ حرکت آ جاتی ہے، جب بھی کوئی بھی سائن آئے گا تو وہ الف حمزہ بن جائے گا. اس کو بھی ہم الف کے اوپر جب کوئی بھی سائن آ جائے گا، کسی بھی حرکت کسی بھی مطلب حرکت زبر زیر پیش آ جاتی ہے، ڈبل زبر ڈبل زیر ڈبل پیش آ جاتی ہے، یا کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش، کچھ بھی الف کے اوپر آتا ہے تو وہ الف کو ہم حمزہ پڑھیں گے. تو یہ بھی حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ، یہ حمزہ کی ریئل شیپ ہے لیکن یہ حمزہ بن جاتا ہے. تو دونوں صورتوں میں ہم کو بتا دیا گیا ہے کہ اس کو حمزہ کہیں گے. حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او، عین کھڑا زبر آ، عین کھڑا زیر عی، عین الٹا پیش عو، ع، عی، عو، خو کھڑا زبر خو، خو کھڑا زیر خی، خو الٹا پیش خو، خو خی، خو، غین کھڑا زبر غو، غین کھڑا زیر غی، غین الٹا پیش غو، غو، غی، غو، با کھڑا زبر با، با کھڑا زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی، بو، میم کھڑا زبر ما، میم کھڑا زیر می، میم الٹا پیش مو، ما، می، مو، وا
کھڑا زبر وا، واو کھڑا زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا وی وو، فا کھڑا زبر فا، فا کھڑا زیر فی، فا الٹا پیش فو، فا فی فو، لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زیر لی، لام الٹا پیش لو، لام لی لو، نون کھڑا زبر نا، نون کھڑا زیر نی، نون الٹا پیش نو، نا نی نو، رو کھڑا زبر رو، رو کھڑا زیر ری، رو الٹا پیش رو، رو ری رو، جیم کھڑا زبر جا، جیم کھڑا زیر جی، جیم الٹا پیش جو، جا جی جو، شین کھڑا زبر شا، شین کھڑا زیر شی، شین الٹا پیش شو، شا شی شو، یا کھڑا زبر یا،
یا کھڑا زیر جی، یا الٹا پیش یو، یا جی یو۔ اسی کے ساتھ ہمارا سبق نمبر 8 مکمل ہوا، اور کل انشاءاللہ عز و جل ہم سبق نمبر 9 کو پڑھیں گے۔ اور آپ ابھی اس سبق کو زیادہ سے زیادہ سنیے، زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کیجئے، اور ان کو ایک الف یعنی کہ لمبا کر کے پڑھیے، اور حروف قریب الصوت اور حروف مستعلیہ کا خاص خیال رکھیے اس سبق کے اندر، تو انشاءاللہ آپ زیادہ بہتر انداز میں قرآن پاک پڑھنا سیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ تو حاضر ہوتے ہیں کل نئی کلاس میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔